الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بغض بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ایک آس لگائے بیٹھے ہیں مولا ایک بار تو کعبہ دیکھیں ہم اس شہر کی دلکش فضاؤں میں مولا ایک بار تو جلوہ دیکھیں ہم. پیاسے ہیں آب زمزم کے مولا ایک بار تو پی کے دیکھیں ہم. پھر چاہے جان گوا بیٹھے مولا ایک بار مدینہ دیکھیں ہم. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات میرے مولا تیری پاک و رحمت برستی ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو.
یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، سید الانبیاء شاہ دو سرا کے واسطے، کرم فرما مولا صدیق اکبر با صفا کے واسطے، رحم فرما مولا فاروق اعظم بیریا کے واسطے، ادب مصطفیٰ کی توفیق دے مولا حضرت عثمان بحیا کے واسطے، دین اسلام بے ثابت قدم رکھیو مولا علی شیر خدا کے واسطے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مولا شہیدان کربلا کے واسطے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، درود آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم والی کائنات جان کائنات عزت کائنات روح کائنات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات حبیب کبریا احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل وعلا کے فضل سے اور اس کی توفیق سعید سے ہم آج پھر سے جمعۃ المبارک کی عظیم سعادت سے مالا مال ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے عظیم اور مقبول لمحات کا صدقہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، حوادث سے زمانہ سے اللہ محفوظ رکھے، تکلیفوں سے بیماریوں سے اللہ خلاصی عطا فرمائے، جتنے دوست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیمار ہیں مولا سب کو شفا یاب فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الثانی شریف بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکا۔ ہر منزل اپنی اختتام کی طرف ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہر مہینہ آتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الثانی بھی اب اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھنے والا ہے، جس میں ذکر جو ہے وہ اللہ کے پیارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر سے ہے۔ ہر محراب و منبر سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی آپ کے پیارے ذکر سے اپنے گناہوں کا کفارہ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جتنی دیر بیٹھنا وہ عبادت ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عبادت عطا فرمائے، اللہ ایسے لمحات عطا فرمائے جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم ہو اور لبوں پہ سرکار کا نام جاری ہو، کیونکہ جس زبان پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نام جاری ہو جاتا ہے، اللہ اس زبان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور اللہ نیک وکار لوگوں کا صالحین کا ذکر کا سعادت بھی اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے رہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا جائے۔ بے شک ہر بندہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، لمحہ بلمحہ غفلت کے آڑ میں ہے۔ پیاروں کے ذکر سے بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت و سنگت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اگر انسان اچھی مجلس میں بیٹھے، اچھے ذکر میں بیٹھے تو اس کا اثر ضرور چڑھتا ہے،
اگر انسان بری مجلس کو اختیار کر لے اور برائی کی جگہوں پہ بیٹھنا شروع ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر فرامین بھی موجود ہیں اور اقوال بھی ہمارے بزرگوں کے موجود ہیں، انسان انہی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ایسی مجلسوں سے جن میں فضول گویائی ہو، جن مجلسوں میں فضول گفتگو ہو، جن مجلسوں میں گناہوں کی باتیں ہوں، گالم گلوچ ہو، غیبت و چغلی ہو، گناہوں کے قدم ہوں۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی مجلس سے، ایسی گفتگو سے دور رہنے کو تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی مجلسوں سے دور فرمائے، اور ایسی مجلسیں جو عبادت پر معمور ہوں، ایسی مجلسیں جو اللہ کے پیاروں کے ذکر سے معمور ہوں، اللہ ہمیں ایسی مجلسیں عطا فرمائے۔ تو آج ہماری جمعۃ المبارک کی جو عظیم مجلس ہے، یہ اللہ کے پیارے اللہ کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کے پیارے نبیوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کے پیارے بندوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یوں عبادت بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ پتہ چلا کہ گناہ جمعۃ المبارک کا بیان سننا یہ کوئی فضول کام نہیں ہے، جمعۃ المبارک کے بیان میں آ کر پہلے سے بیٹھ جانا یہ کوئی فضول وقت کا ضائع کرنا نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ یہی تو وہ وقت ہے جو قدر والا ہے، یہی تو وقت ہے جو عظمت والا ہے، یہی تو وقت ہے جس کی قیمت ہے۔ باقی جو وقت دنیا کے کاموں میں گزر جائے اس وقت کی نہ تو کوئی قدر ہے نہ وقت ہے۔ ہاں وہ وقت جو تعلیم مصطفیٰ میں گزر جائے، دین مصطفیٰ کی تعلیم میں گزر جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں انسان کوشش کرتا رہے، اللہ کی نشانیوں کو پرکھتا رہے، اللہ کی قدرت کے نظارے کرتا رہے، ایسا وقت انسان کے لیے ضائع نہیں بلکہ وقت والا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم جمعۃ المبارک کی حاضری میں جو 1 بجے آ کر یا سوا ایک یا جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے، جتنے لمحات ہم اللہ اور اس کے نبی اور اس کے پیاروں کا جو ذکر سنتے ہیں، یہ ذکر ہمارے لیے باعث نجات بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ وقت ہمارا عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، ہر دور میں جب ایسے لوگ آ جائیں جو دین کو بے سہارا کر دیں، دین کو کمزور کر دیں، دین کے پاس آنا چھوڑ دیں اور دین کی طرف بڑھنا چھوڑ دیں، اللہ ہر اس دور میں دین کو زندہ کرنے والوں کو بھیج ہی دیتا ہے۔ ہر دور میں کہ جب جب دین کے باغی لوگ آ جائیں اور دین سے بغاوت کرنا شروع کر دیں اور دین کی راہیں توڑنا شروع کر دیں اور دین کی مسلمان بنیادیں کمزور کرنا شروع کر دیں اور دین کو کھوکھلا کرنا شروع کریں، وہ خود تو ہو جاتے ہیں لیکن دین انشاءاللہ تا قیامت سلامت و آباد رہے گا۔ اندلس، عراق اور ان میدانوں میں جب دین پر یہی کیفیت آئی، جب دین پر یہی منظر آیا کہ دین کمزور ہو گیا، بغداد کے علاقوں میں جہاں اب دین کا تھم بن گیا، ان علاقوں میں جب دین کی کمزوری ہو گئی، دین کے باغی لوگ آ گئے اور دین سے دشمنی لینے والے اور دین سے غداری کرنے والوں کی کثرت ہونے لگی، تو اللہ نے دین زندہ کرنے والے محی الدین عبد القادر کو اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کا نام محی الدین اس لیے آپ کو لقب دیا گیا کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ مختلف کتب میں قواعد الجواہر سے لے کے بہجت الاسرار سے لے کر ائمہ نے بھی یہ باتیں نقل کی کہ آپ کو خواب کے اندر ایک شخص سے ملاقات کروائی، آپ نے دیکھا کہ وہ دبلا پتلا اور کمزور ہے، جب آپ نے اس سے ملاقات کی آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گیا۔ اس نے کہا میں دین تھا، مجھے دنیا نے کمزور کر دیا تھا، اے عبد القادر تیرے آنے سے اللہ نے مجھے صحت والا بنا دیا ہے۔ وہاں سے آپ کو محی الدین کا لقب ملا، اور آج تک دنیا حضور غوث اعظم کو محی الدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ محی کہتے ہیں زندہ کرنے والا، اور دین کا مطلب دین یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ اس دور میں جب دین کمزور ہو گیا، اس دور میں جب جھوٹوں کی کثرت ہو گئی، جب حرام کام کرنے والوں کی کثرت ہو گئی، جب اخلاق کی حدیں کراس کرنے والے بڑھ گئے، جب دینی مجلسیں چھوڑنے والوں کی کثرت ہو گئی، جب دنیا کی مجلسیں اپنانے والے فضول گوئی کرنے والوں کی عام ہو گئے، تو اس وقت میں میرے اللہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا
اور پھر وہ بھی منظر آیا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کر دین حاصل کرنے والے آ گئے۔ اس لیے آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں کہ آپ جب خطبہ دیتے، آپ جب تعلیم کرتے تو کسی کو سر ہلانے کی اجازت نہ ہوتی، کسی کو حرکت کرنے کی اجازت نہ ہوتی، کسی کو گھڑی کی طرف دیکھنے کی جسارت نہ ہوتی۔ آپ کا جتنا دل کرتا اتنی دیر آپ دین بیان کرتے، جب آپ کا دل کرتا آپ اتراتے۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوتی، یہ جسارت نہ ہوتی، وہ یہ بات کر سکے کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت ہو گیا، وہ وقت ہو گیا۔ نہ، ایسا نہیں تھا، کیونکہ دین زندہ کرنے والا عبد القادر مسند پہ معمول تھا۔ اور آپ جب درس دیتے تو پتہ چلتا تھا کہ واقعی کوئی دین والا آیا ہے، کوئی اللہ کا پیارا آیا ہے، کوئی مصطفیٰ والا آیا ہے۔ آپ جب دنیا پر تشریف لائے تو آپ کا گھرانہ ہی دین والا ہے۔ آپ کی والدہ بھی عظیم ہے، آپ کے والد بھی عظیم ہے، آپ کے نانا جان بھی ولی کامل ہے، آپ کی پھوپھی جان بھی ولی کامل ہے، اور آپ کی پھوپھی کے وسیلے سے لوگ دعائیں کرتے تھے، رب انہیں دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ بارش نہیں برستی تھی تو آپ کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، رب بارش برسات فرما دیتا۔ ہاں جی، یہ ایسے ویسی باتیں نہیں ہیں، یہ موجود ہیں باتیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے لگ جاتا ہے میرا اللہ پھر اس کو راضی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ کوئی ہم جیسا نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ اور آپ کا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ آپ یہ سن چکے ہیں بارہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا۔ پیارے آقا نے فرمایا میں خاندان کے لحاظ سے بھی تم سے افضل ہوں اور ذاتی لحاظ سے بھی تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ سرکار نے خود بیان فرمایا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے آقا کی آل سے ہیں، تو جو سرکار کے گھرانے سے ہو اسے عبد القادر جیلانی تو کہتے ہیں۔ جو بھی مقام حاصل کیا اللہ نے آپ کو بہت رتبوں سے نوازا۔ آپ نے اپنی والدہ کے آغوش میں اور آپ کی گود مبارک میں اور بچپن مبارک آپ کے زیر سایہ، آپ کی اس وقت 60 سال عمر تھی جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ 60 سال آپ کی عمر مبارک تھی اور آپ بہت عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ میں ان واقعوں کی طرف نہیں جانا چاہتا جو عوام میں مشہور ہیں، نہ ہی میں ایسا کچھ بیان کروں گا، چونکہ ایسا بیان ہر جگہ پہ سنا کیا جاتا ہے۔ اصل میں حضور غوث اعظم آئے کیوں؟ وہ دین کو زندہ کرنے آئے، اخلاق کو عام کرنے آئے، صبر کو عام کرنے آئے، شکر کی دولت کو عام کرنے آئے، اور دین کی دولت کو آزمانے آئے، اور ہر کسی کے دل میں دین کی بات کو بٹھانے آئے۔ ہاں جی، آپ جس گھرانے میں آئے وہ بھی دین والا تھا، آپ پھر دین والے ایسے بنے، آپ تو پھر دین کو زندہ کرنے والے بن گئے، اور جتنے دین کو زندہ کرنے والے آئے ان سب کی گردنوں پہ قدم رکھنے والے بن کے آئے، کہ جس کے گردن پہ آپ کا قدم نہ آئے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے پھر یوں درجہ دیا، اللہ نے یوں مقام دیا کہ جس کی ماں اور باپ عظیم ہوں اللہ انہیں اولاد عبد القادر جیلانی جیسی عطا فرمائے۔ ہاں جی، ماں باپ کا بڑا اس میں مقام حاصل ہوتا ہے کہ جن کے ماں باپ عظیم ہوں اللہ انہیں اولاد بھی عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین وہ ہیں جو پوری رات رب کو عبادت میں مشغول رہتے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ مکمل گامزن رہتے۔ رات وہ ہماری طرح غفلت میں نہیں رہتے تھے، وہ رات ساری رب کو یاد کرتے تھے۔ تو اس لیے کہ ان کو یاد کرنے پر میرے اللہ نے ایسی پیاری اولاد سے نوازا کہ جنہیں زمانہ غوث جلی سے مانتا ہے۔ ہاں جی، یہ ماں باپ کی عبادت کا صلہ ہے، ماں باپ کے رب کو یاد کرنے کا صلہ ہے کہ اللہ پاک نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آغوش میں دے دیا۔ اور آپ جب بچپن میں باہر نکلتے تو ہر طرف سے آواز آتی انک لم تخلق انک لم تخلق، اے پیارے عبد القادر اللہ نے تجھے کسانوں میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے تجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ جب یہ آواز آتی تو آپ دوڑ کر ماں کے آغوش میں چھپ جاتے، پھر آپ دین کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کی سیرت مبارکہ یہ ہے، کبھی آپ بچوں کے ساتھ کھیلے نہیں تھے، کبھی آپ آوارہ لڑکوں کے ساتھ چلے پھرے نہیں تھے،
کبھی آپ کا وقت جو دنیا میں مصروف نہیں ہوا تھا یا ضائع نہیں ہوا تھا، آپ کا سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آپ کا صرف ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کو رب نے اتنے درجوں سے نوازا، جس کا مقدر بن جائے پھر اللہ اس کے لیے راستے بھی آسان فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیاری ہستیوں سے مانوس ہو کر، ان سے محبت کر کے، ان سے پیار کر کے رب سے مانگے، اے اللہ تو نے ان کو اپنا پیارا بنایا ہے، ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا پیارا بنا، اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی دین والا بنا، ان کے صدقے سے ہمیں بھی سچا انسان بنا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے کیا کہنے، میں صبح کتابیں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا مشکل ترین موضوع لگا، اور میں کیا بیان کروں مجھے کچھ سمجھ تک نہیں آیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اتنے حسین پہلو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ جن کا لمحہ بلمحہ رب کی یاد میں گزرے؟ کون سی بات کریں کہ حضور غوث اعظم ایسے تھے یا ایسے تھے؟ وہ ہر جہت اور پہلو سے مصطفیٰ والے تھے، وہ ہر جہت سے، ہر پہلو سے مصطفیٰ والے تھے، وہ صرف زبان یا باتوں سے مصطفیٰ والے نہیں تھے۔ ارے جنہیں حضرت خضر علیہ السلام بغداد شہر میں داخل ہونے سے پہلے یہ کہیں کہ اے عبد القادر ابھی آپ نے بغداد میں داخل نہیں ہونا، 7 سال دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے رہے، انہیں عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ صرف یہ کہا ابھی آپ اندر مت داخل ہوں شہر میں، ابھی آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہ تشریف رکھیں۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہ 7 سال تک، 7 برس تک آپ بیٹھے رہے اور آپ کو یاد کرتے رہے، بس ساگ کھاتے رہے، یہاں تک آپ کی گردن سے واضح ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کیا کھاتے رہے۔ اتنا عرصہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہ رب کو یاد کرتے رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے، اتنا جلدی مقام نہیں نصیب ہوتا۔ اور آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ عبد القادر وہ تو چلے گئے بات کر کے، اب وہ کون سا ہمارے پاس ہیں، اب وہ کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، بس بات کر دی، اب ہمیں چلے جانا چاہیے جیسے ہمارا دستور ہے۔ ہمیں کو منع کر دی ادھر نہیں جانا تو تب تک ہم منع رہتے ہیں جب تک وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جب وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہم کہتے ہیں کون سا وہ ہے، چلے جب تک وہ نہیں آتا ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن غوث اعظم عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی ایسے نہیں کہا گیا آپ کو، محبوب سبحانی کسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو ایک اللہ کے پیارے کے قول پر 7 سال تک دریائے دجلہ پہ بیٹھا رہے، پھر آواز آئے کہ اے عبد القادر آپ بغداد میں چلا جا، تو 7 سال کے انتظار پر جب تک آپ کو آواز نہیں آئی آپ بغداد میں داخل نہیں ہوئے تو وہ شریعت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ رب کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ رسول کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ جو اللہ کے ایک پیارے کے قول پر 7 سال ان کے حکم کی عدولی نہ کریں، جو ان کے حکم کے خلاف نہ جائیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ ہیں عبد القادر جیلانی جن کو اللہ نے اپنا پیارا بنایا ہے، اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، اسی لیے تو میرے بھائیوں ہمارے ائمہ نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، امام آلوسی نے لکھا، امام محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ نے اگر ہمیں نبی دیا ہے تو سارے نبیوں کا امام دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس امت میں رکھا ہے جو ساری امتوں کی سردار ہے، اور اللہ نے تیرے اور میرے نبی کی امت کے ولی کو ساری امتوں کے ولیوں کے اوپر مقام و رتبہ دیا ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے کسی نے بات نہیں کی، یہ خالق کائنات کا قرآن بول رہا ہے، یہ خالق کائنات کا قرآن بول رہا ہے، کسی کی اپنی بات نہیں ہے۔ ارے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خلاق عالم نے فرمایا کنتم خیر امت، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی غلامی میں آنے والوں، تم عام نہیں۔ یا اللہ ہم کون ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا تم عام نہیں، کنتم خیر امہ، سارے نبیوں کی امتیں بے شک بہترین ہے، ہر نبی کے غلام بہترین ہے، ہر نبی کے نوکر بڑے بہترین ہے، مگر تم چونکہ میرے نبی کے نوکر ہو، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اس لیے میرا نبی جیسے سارے نبیوں کا امام ہے، میں نے اپنے نبی کی امامت میں تمہیں سارے امتوں کا امام بنا دیا ہے۔
کنتم خیر امت، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی غلامی میں آنے والوں، میرے نبی کے دین میں آنے والوں، اس دین سے بے وفائی نہ کرنا، اس قرآن سے دوری مت اختیار کرنا، اس قرآن سے دور مت ہونا۔ یہ دین تمہیں ملا ہے، یہ کوئی عام دین نہیں ملا، یہ دین تمہیں کوئی معمولی دین نہیں ملا، اس سے کبھی روگردانی نہ کرنا۔ جو دین تمہیں سمجھا دے، جو دین تمہیں سکھا دے، اس دین سے کبھی دور مت ہونا، اس لیے کہ سارے دین ایک طرف، مگر جو دین مصطفیٰ ہے سارے دینوں کا سردار ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، ساری امتوں سے افضل میرے نبی کی امت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری کتابوں سے افضل اللہ کا پیارا قرآن پاک ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے عبد القادر جیلانی جو 7 برس دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھا رہے، اسے کس نے بٹھایا؟ اسے کس نے بٹھایا؟ کس چیز نے جانے نہ دیا؟ ورنہ جا سکتے تھے، قدم بھی تھے، قوت بھی تھی، پاور بھی تھی، جا سکتے تھے مگر گئے نہیں، اس لیے کہ انہیں دین سمجھ آ چکا تھا۔ وہ نبی کے نوکر بن چکے تھے، نبی کے غلام بن چکے تھے، انہیں دین کی حدوں کا علم تھا، انہیں دین کی محافظت کا علم تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی، جی حضور، فرمایا اندر مت جانا، ابھی مناسب نہیں ہے۔ 7 سال ساگ کھاتے رہے، کچھ قریب نہ آیا، کوئی دوست قریب نہیں ہے، کوئی رشتہ دار قریب نہیں ہے، کوئی سنگی ساتھی قریب نہیں ہے۔ یہ تو مشکل ہمیں آتی ہے، جہاں دوست نہ ملے مشکل بن جائے، جہاں رشتہ دار نہ ملے مشکل بن جائے، جہاں سنگی ساتھی نہ ملے مشکل بن جائے۔ یہ تو ہم جیسے گناہگاروں کی بات ہے، جن کا دوست اللہ بن جائے، جن کا دوست اس کا رسول بن جائے، انہیں پھر مشکل نہیں رہتی۔ اس لیے 7 سال بیٹھے رہے، پھر میرے اللہ نے کیسا مقام دیا۔ اٹھائیے قلائد الجواہر فی مناقب غوث اعظم، علامہ تاجفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو بغداد میں جانے والے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم حاصل کرنے گئے، 33 سال یا 25 سال علم دین سیکھتے رہے، میرا قرآن سیکھتے رہے، قرآن سیکھتے رہے، حدیث سیکھتے رہے۔ میرے اللہ نے تابعداری کی وجہ سے، دین کی محبت کی وجہ سے، میرے نبی کے دین کو زندہ کرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے کیسا رتبہ دیا، میرے اللہ نے کیسا کمال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محدث ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، جنہیں اپنے علم پہ بڑا غرور ہے۔ ایک دن حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، مجلس میرے غوث کی ہے، علم کی بات جاری ہے۔ میرے غوث کی بارگاہ میں کوئی تعزیانے نہیں جاری تھے، میرے غوث کوئی مجلسوں میں قصے کہانیوں والی بات نہیں ہوتی تھی، وہاں تو لب سے ہر لفظ نکلنے والا سینے میں جم جایا کرتا تھا۔ اس لیے کہ قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیے، میرے نبی نے آ کر فرمایا اے عبد القادر، آپ دین پڑھتے جا رہے ہو، پڑھتے جا رہے ہو، اب کچھ بیان بھی کرو نا۔ عرض کی حضور میرے پاس اتنی طاقت نہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، ان کی بولیاں بڑی کمال ہیں، یہ عربی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ میں کیسے بول سکتا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا منہ کھولو۔ میرے نبی نے اپنا لعاب داخل فرمایا، میرے نبی فرمایا عبد القادر اب بولتا جا، اب بولتا جا، سارا زمانہ سنتا جائے گا۔ پھر کیسا خطبہ دیا، میرے نبی کے لعاب دہن کا صدقہ، میرے نبی کے اس پیارے لعاب کا صدقہ۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں حضور غوث اعظم کے علم کی کیا بات کروں، آپ فرماتے مجھے اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، میرے جیسا محدث کوئی نہیں، میرے جیسا مفسر کوئی نہیں، میرے جیسا پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں زمانے میں اپنے آپ پہ ناز کیا کرتا تھا، اور ابن جوزی تو بڑا علم والا ہے۔ ایک دن میں مجلس غوث جلی میں آ گیا۔ اس مجلس میں
جی وہ 33 سال عراق کے بیابانوں میں، اور بغداد کے اس شہر میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ داخلہ بحال قارون، اگر اس شہر میں قارون بھی ہو جائے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ حلال ہو جائے۔ اگر قارون بھی اپنے خزانے لے کر بغداد میں آ جائے تو اتنی مہنگائی ہے وہ بھی اپنے خزانے ختم کر کے صدقہ لینے کے قابل ہو جائے۔ اس دور میں 40 بس دینار لے کر نکلے، ماں کے تابعداری کی وجہ سے، دین کے برکت سے، مخلصی کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر آپ کو رتبے ایسے نہیں دیے، 33 سال یا 25 سال عراق کے بیابانوں میں ایسے ہی گزار دیے۔ جہاں بڑے بڑوں کا گزرنا مشکل ہو گیا وہاں حضور غوث اعظم مسکرا کے گزار گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی مشکل آتی میں لیٹ کے کہتا فَإِنَّمَا عَلَى الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا عَلَى الْعُسْرِ يُسْرًا، اے عبد القادر گھبرا مت، یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جا میرے انگوٹھی پہ کچھ ایسا لکھوا کے لا جس کو میں دیکھوں مشکل میں مسکرانے لگ جاؤں اور جب خوشی آئے تو میں غمگین ہو جاؤں۔ اس نے دنا تھا، اس نے لکھوایا وقت یہ بھی گزر جائے گا، وقت یہ بھی گزر جائے گا۔ اب بادشاہ کہتا ہے جب انگوٹھی میرے سامنے آتی تو جب میں اس پر یہ لکھا دیکھتا نا مشکل کے اندر کے وقت یہ بھی گزر جائے گا تو مسکراہٹ آ جاتی، کوئی بات نہیں گھبرا مت، یہ مشکل وقت تو گزر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں آسانی میں آتا تو میں اسی انگوٹھی کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا، اے اللہ مجھے مشکل وقت سے محفوظ کر لینا کیونکہ وقت تو یہ بھی گزر جائے گا۔ لہٰذا کبھی مایوس مت ہونا اور کبھی اتنے سخی مت ہو جانا، مایوس اتنے مت ہونا کہ کبھی آسانی نہیں آئے گی، اور رب آسانی کر دے تو اتنے بے فکر مت ہو جانا کہ مشکل کبھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا وقت تلک الایام نداولها بین الناس، میرے رب نے فرمایا حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا، لوگوں کے درمیان حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایسی مشکل آتی میں دل کو تسلی قرآن کی آیت سے دیتا، عبد القادر گھبرانا یہ چند منٹوں کی مشکل ہے، سرکار کے نالین کا صدقہ انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گی، اور سرکار کرم فرماتے تو وہ مشکل انشاءاللہ میری حل بھی ہو جایا کرتی۔ اس لیے کہ ہم تو سرکار کے اور روضہ انور کی طرف اپنا چہرہ کر کے التجا کرتے اور حضور کرم فرما دیتے، اس لیے کہ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں۔ پڑھو پڑھو مسلمان ہے، جگہوں سے پاک کو اتنا علم کہاں سے ملا، اتنا شان کہاں سے ملا، اتنا رتبہ کہاں سے ملا؟ میرے نبی کے در سے ملا، اس لیے کہ وہ 33 سال عراق کے بیابانوں میں میرے نبی کے در سے فیض مانگتے رہے، میرے نبی کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ تو میرے نبی نے جب نظر کرم فرمائی زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ آئیے مسلمان اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، التجا کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا مدینے والے کا کام ہے۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں یا جھوم کے مسلمانہ سلامت رہ جاؤ، اللہ کو سلامت رکھے۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، چھیڑنا ہمیں دنیا کیونکہ ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا کیا بات تھی میرے غوث، 33 سال عراق کے بیابانوں میں گزارتے رہے، جنگلوں میں گزارتے رہے، نہ درندوں نے آپ کو ستایا، نہ درندوں نے آپ کو ستایا، نہ غموں نے آپ کو ستایا، نہ حوادث سے زمانہ آپ کے قریب آئے، نہ مسلمانہ کوئی مشکلات آپ کے قریب آئی۔ جب بھی کوئی مشکل قریب آتی مصطفیٰ والا سمجھ کے کرزر جاتی۔
اور آپ نے سارے زمانے کو بتایا میں کیسے 33 سال یا 25 سال جو بھی روایت معتبر ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یا 25 سال بھی کوئی کم نہیں، آپ عراق کے بیابانوں میں علم دین سیکھتے رہے، ہر مشکل سے گزر گئے، ہر مصیبت سے گزر گئے، کوئی بھی چیز آپ کو ہلا نہ سکی، جو بھی چیز سامنے آتی آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے پیچھے ہو جا، اس لیے کہ چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کیا ہے؟ اے عبد القادر جیلانی چلا جاؤ، جا کے اپنی زندگی گزار لے، جا اپنے سکون سے زندگی گزار لے، اپنے گھر کو لوٹ جا، نرم و نازک بستر سجا لے، اس کے اوپر سکون سے سو جا، ساری دنیا کے پاس چلا جا۔ یہ دنیا ہے جو کہتی ہے ہیرا پھیری کر لے، جھوٹ بول لے، حرام کما لے، یہ کر لے وہ کر لے، مگر میرے غوث اعظم کے بارگاہ میں کوئی دنیا کا ہیلا کام نہ آیا، کوئی دنیا کا مسلمانہ سوچ کام نہ آئی۔ جو بھی چیز آپ کے قریب آتی آپ یہی کہتے کوئی ضرورت نہیں تیری، کیونکہ ہمیں ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ ہاں مسلمانہ، جو وقت میں بات کر رہا ہوں اسے مکمل کیے دیتا ہوں۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں گیا، میں دیکھو تو صحیح عبد القادر جیلانی کس ہستی کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، آپ نے خطبہ شروع فرمایا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت قرآن کی پڑھی۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، آپ نے ایک تفسیر بیان کی، میری طرف اشارہ کیا، حضور جانتا ہوں۔ دوسری تفسیر کی، میری طرف توجہ کی، حضور جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر کی، اشارہ کیا، آپ مسلمان عرض کرتے ہیں حضور جانتا ہوں۔ 4 سے 5 سے 6 تو 7 تو 8 تو 9 تو 10 تو 11، جب 11ویں والے کے نام کی تفسیریں آ گئیں، میں سب پہ کہتا رہا اے عبد القادر جیلانی پیارے مجھے علم ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے تفسیر شروع کی، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے 5 سے 10 سے 20 سے 30 سے 40 تفسیریں کر ڈالی، ایک آیت کی 40 تفسیریں کر ڈالی۔ ہر تفسیر پہ کہتا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ عبد القادر جیلانی ایسے 33 سال عراق کے بیابانوں میں ضائع نہیں کیے، ایسے برباد نہیں کیے جو ایک آیت کی 40 میں 11 ڈالو، 51 سے زائد اقوال بیان کر دے، اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محدث ابن جوزی حیران، واہ غوث پاک تیرے مقدر پہ قربان، میں نے تو سمجھا تھا کہ بس میں ہی محدث ہوں، میں نے تو سمجھا تھا بس میں ہی علم ہوں، دنیا کرامت سے باہر آئے تو پتہ چلے غوث پاک کیا ہوتا ہے، دنیا 11ویں سے باہر آئے تو پتہ چلے۔ میں 11ویں کا منکر نہیں، بلکہ آپ کو فتویٰ لگا دے مولوی صاحب نے 11ویں سے انکار کیا، ایسا کوئی بات نہیں، الحمدللہ سب پہ ہے، لیکن اس سے باہر نکل کر دیکھو تو صحیح، حضور غوث اعظم کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو علم کا میدان اور سمندر ہے اسے غوث جلی کہتے ہیں، جو ایک آیت کی 51 تک تفسیریں بیان اور قول کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ تو صرف تھوڑی سی بات ہے، اگر تفسیر سننی ہے تو آگے آ جاؤ، ابھی ہم اور بہت کچھ بیان کرنے والے۔ جو 51 سے زائد ایک آیت پر اقوال بیان کر دے اسے عبد القادر جیلانی یہ تو کہتے ہیں۔ ایسے نہیں محبوب سبحانی بنے، جو سچے مصطفیٰ والے ہیں انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ محدث ابن جوزی حیران کھڑا رہ گیا ہے، حضور میں نے تو سمجھا تھا میں ہی ہوں، پر یہاں آ کر پتہ چلا کہ آپ ہی تو ہیں، ہم کچھ نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو میرے نبی کا پیارا لاڈلا غوث اعظم ہی تو ہے۔
تو آپ نے فرمایا میں کوئی عام نہیں ہوں، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں مصطفیٰ۔ کون ہے غوث اعظم؟ کیسے تفسیریں آ گئی؟ جس کا نواسا ہے اس کا نام میرے نبی امام الانبیاء، نبیوں کا سلطان، جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا، خود فرمایا انا باب العلم، میرے نبی نے فرمایا میں سمندر ہوں علم کا۔ حضور غوث جلی کس کی نسبت سے؟ میرے نبی کے پیارے نواسے ہیں جن کا نانا علم کا سمندر ہو، جن کا پاپا علی اس کا دروازہ ہو۔ ایسے علم کی خیرات نہیں ملی جس کی نسبت نبیوں کے سلطان سے ہو، ولیوں کے امام سے ہو، اسے غوث جلی کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا وقت ایسے ضائع نہیں کیا، قرآن پڑھنے میں وقت آپ نے سارا صرف کیا، ضائع نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جو قرآن پڑھنے والا ہو اللہ اسے اپنا پیارا فرما لیتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا من احب القرآن، میرے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھے وہ عام نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیارے رسول وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا احب اللہ ورسولہ، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہو، میرا اللہ بھی اس سے پیار فرماتا ہے، اس کا رسول بھی اس سے پیار فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمان ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکے خدا ہو کر۔ آج ڈاکٹر علامہ اقبال کی قبر پر کروڑوں حرم تو کنزولو، آپ کا بھی یوم گزرا۔ عاشقوں کے امام دو ہی ہیں جن کو آج دنیا پڑھتی ہے، ایک قلندر لاہوری ہے، ایک بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ عاشقوں کے دو امام ہیں، ایک قلندر لاہوری ہے اور ایک بریلی کا تاجدار ہے۔ قلندر لاہوری کا جب بھی قلم اٹھا مصطفیٰ کے فرمان پہ اٹھا یا رب کے قرآن کی آیت پہ اٹھا، اور بریلی کے امام کا جب بھی قلم اٹھا یا مصطفیٰ کے فرمان پہ اٹھا یا رب کے قرآن کی آیت پہ اٹھا۔ ہم ایسوں کو مانتے ہیں، ہم ایسے کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو آپ کا ایک شعر ہے نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز بھی کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ میں تو کیا میں جتنی بار مرضی آ جاؤں میں اس ایک شعر کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے یہ کہاں سے یہ بات کی ہے؟ لوگ بس مصور پاکستان جانتے رہے، لوگ بس یہ جانتے رہے علامہ اقبال بس مصور پاکستان ہے۔ نہیں نہیں، صرف مصور پاکستان بھی نہیں ہے بلکہ یہ میرے نبی کا سچا عاشق بھی ہے، یہ میرے نبی کا پکا دیوانہ بھی ہے، جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ عشق مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے، عشق مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے سارے زمانے کو جو سرکار کی وفا کا درس دیا، جو سرکار کے عشق کا درس دیا، اور سارے زمانے کو بتایا کہ جو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ سارا کا سارا اپنے اشعار کی صورت میں زمانے کو بتایا، یہ سب کا سب مصطفیٰ کے نالین کی خیرات ہے۔ ہاں جی، یہ سارا زمانہ ایسا نہیں چل رہا، یہ مصطفیٰ کے صدقے سے چل رہا ہے۔ اللہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو آپ کو آسمان بنا ستونوں کے نظر آ رہا ہے نا، کوئی بھی عمارت ایسی نہیں کوئی جو جس کے نیچے ستون نہ ہو، جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو، وہ عمارت رہ نہیں سکتی۔ آسمان کی کہیں کسی کو عمارت نظر نہیں آتی، آسمان کا کہیں کسی کو ستون نظر نہیں آتا، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ آسمان آج بھی مضبوط ہے اور آسمان آج بھی سلامت ہے بغیر کسی ستون کے، وہ اس لیے سلامت ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات کی وجہ سے ہے، اسی نام سے ہے، میرے نبی کی وجہ سے ہے، اور اسی نام کی بدولت اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو یوں کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و منا مکان تمہارے لیے، چنین و چما تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، دہن میں زبان بدن میں ہے جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہوا دیکھ لیں یا قلندر لاہوری کا قلم اٹھا ہوا دیکھ لیں، انہوں نے جب بھی قلم اٹھایا ہے مصطفیٰ کے عشق میں اٹھایا ہے۔ تو ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے غوث بھی کمال کے ہیں، ہمارے قلندر لاہوری بھی کمال کے ہیں، اور ہمارے بریلی کے تاجدار بھی کمال کے ہیں۔ اس مہینے میں ایک اور نوجوان بھی گزرا ہے جس کو لوگ غازی علم الدین شہید کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی کمال کے ہیں، اور قلندر لاہوری وہ ہے
جو علامہ اقبال کے میت پہ کھڑا ہو کر کہے یا علم و دین ہم تو بس لکھتے رہے باتیں کرتے رہے تو ہم سے بازی لے گیا ہے، جسے بانی پاکستان کا ہم سفر کہتے ہیں اسے ہی تو قلندر لاہوری کہتے ہیں۔ یہ دو اس وقت تھے جب علم الدین نے یہ مارکہ عشق نبوت کمال کیا، اور آپ نے جب یہ کام کیا ایک علم الدین شہید کا دیوانہ بن گیا، دوسرا علم الدین شہید کا وکیل بن گیا، اور حضور قائد اعظم نے زمانے کو بتایا یہ پاکستان بنا ہی مصطفیٰ کے دیوانوں کا ہے، یہ پاکستان بنا ہی مصطفیٰ کے عشاق کا ہے، کہ میں آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علم الدین شہید کا مقدمہ لڑ کے سارے زمانے کو بتانا چاہتا ہوں اس پاکستان کی بنیادوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اور میں بانی پاکستان مقدمہ لڑ کے بتا رہا ہوں اے پاکستان کی سرزمین میں رہنے والوں، اگر تمہارے سامنے ایک طرف غازیان ہو دوسرے طرف دشمن ہو تو تم نے اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو تم نے وہ سائیڈ لینی ہے جو غازیان اسلام والی ہے۔ اس لیے کہ آج میں غازی اسلام غازی علم الدین شہید کی وکالت کر کے سارے زمانے کو بتا رہا ہوں مجھے ان سے بھی محبت ہے اور نبی آخر الزمان سے بھی محبت ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو، میرا آج ارادہ تھا کہ آج حضور غوث اعظم کے اخلاق پہ بات کریں۔ آج دل کرتا ہے حضور غوث اعظم نے زندگی کیسے گزاری اور ان کی تعلیمات کیا ہے اس پہ بات کریں۔ میرا دل تھا آج حضور اعلیٰ حضرت پہ بات کریں، ڈاکٹر علامہ اقبال جن کے 9 نومبر کی آپ نے چھٹی کی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ چھٹی کر کے دن کیسے گزارا؟ نگاہ عشق و مستی میں اپنا مقام پیدا کر، جس مصور پاکستان نے کہا تھا کہ اپنا مقام پیدا کر، ہم سوچے 9 نومبر کو ہم نے کیا مقام پیدا کیا؟ سچ بول کے کہ جھوٹ بول کے، نماز پڑھ کے یا نماز چھوڑ کے، قرآن پڑھ کے یا نماز کو پیچھے قرآن کو پیچھے کر کے، حلال کما کے یا حرام کما کے۔ 9 نومبر کی چھٹی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن 9 نومبر کی چھٹی اسی کو سلوٹ کرتی ہے جو مصور پاکستان قلندر لاہوری کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جس نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ ہاں جی، یہ عاشق رسول ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اسے ہم ایسے نہیں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر پڑھتے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے رگ رگ میں، ان کی نس نس میں، ان کے ایک ایک بال میں مصطفیٰ کا عشق سمایا ہوا تھا۔ جو شرک پور شریف کے تاجدار کے پاس جائے، زمانہ سارا داڑھی کے بغیر جائے تو ایک علامہ اقبال جائے تو لوگ روکیں تو اندر سے آواز آئی اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ حضور کیوں آنے دیں؟ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اور بعد میں روکنا، پہلے علامہ اقبال جیسے بن کے تو دکھاؤ۔ تو ایسے نہیں کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کی نگاہ کمال کر رہی تھی کہ علامہ اقبال کا سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہے، یہ نگاہ عشق و مستی سے معمور سینہ ہے۔ ہاں جی، یہ نگاہ عشق و مستی سے معمور سینہ ہے۔ ان کا صبح و شام سرکار کی محبت میں تھا۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ کچھ اسی لحاظ سے ہوگا، کچھ اسی محبت کی باتوں سے ہوگا۔ ہم کیا ہیں اور ہمارے اسلاف کیا ہیں، ہم کہاں جی رہے ہیں اور ہمارے اسلاف کہاں جیتے رہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس مقبول لمحات میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہر جمعۃ المبارک پہ جن نفوس قدسیہ کا ہم ذکر سنتے ہیں، جن پیاروں کا ہم ذکر سنتے ہیں، ہر جمعۃ المبارک پہ اے اللہ ہم سب کو اس مقبول لمحے میں دعا ہماری قبول فرماتے ہوئے ان سارے پیاروں کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔